استغفراللہ کی بدولت زندگی میں لوگوں کو کیا کیا کچھ حاصل ہوا، استغفراللہ نے کیسے اجڑے ہوئے چمنوں کو، اجڑے ہوئے باغوں کو آباد کر دیا، استغفراللہ نے کیسے زندگیوں میں رنگ بکھیرے، استغفراللہ کی بدولت زندگیوں میں لوگوں نے کیا کیا کچھ حاصل کیا، آگے چل کے ضرور ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفراللہ ایک ایسا معجزاتی لفظ جس کو جس نے بھی پڑھا اپنی مراد فوراً ہی حاصل کر لی، گویا کہ اگلے دن ہی لوگوں کو چیزیں حاصل ہونا شروع ہو گئیں۔ استغفراللہ کی سیریز میں آپ معجزات کا ذکر بہت دفعہ سن چکے ہیں، بہت ساری معجزات کی ویڈیوز ہیں اور لوگوں کے واقعات ہیں، حالات ہیں جنہوں نے لکھ کر بھیجے، جنہوں نے سند کی، یعنی تحقیق، یعنی پوری مستند طریقے سے جنہوں نے اپنے واقعات بھیجے کہ استغفراللہ کو ذکر پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں چینجز کیا کیا آئی ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ استغفراللہ کلام پاک میں بہت دفعہ آیا ہے۔ استغفراللہ کو پڑھنے کی تاکید رب تعالیٰ نے جگہ جگہ انسانوں کو، لوگوں کو راغب کیا ہے کہ استغفار کرو، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں بخشنے والا ہوں۔ اور ایک دفعہ جب رب تعالیٰ بخش دیتے ہیں انسان کو تو سمجھ لیں کہ اس کی جو پوری پریویس جتنا بھی اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، زندگی ظاہر ہے بہت مختصر ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی 40 جیتا ہے، کوئی 30 جیتا ہے، کوئی 70، کوئی 80، 100 سال کی عمر تک تو آج کل کے لوگ شاید نہیں پہنچتے، اور ایسا آج کل کی ہمارا نظام بھی الگ ہے زمانے کا۔ تو استغفراللہ کی جو معجزات ہیں اس سے لوگوں کو کیا کیا کچھ حاصل ہوا، اور استغفراللہ پڑھنا کیسے ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ استغفراللہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جو بھی نئے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ گزشتہ میری پلے لسٹ، اس ویڈیو پر، اس ٹاپک پر میری پلے لسٹ کو ضرور، پوری پلے لسٹ کو ملاحظہ کریں۔ اس میں پہلی ویڈیو سے لے کر اب تک کی ساری استغفراللہ کے ٹاپک کی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل کی پلے لسٹ کے اندر۔ تو وہ ایک مرتبہ پلے لسٹ آپ پلے کریں گے تو ایک کے بعد دوسری ویڈیو خود بخود پلے ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ استغفراللہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، معجزات کیا کیا ہے۔ سمپل طریقہ، اگین جیسے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ 7000 مرتبہ ایک لفظ پڑھنا ہے، وہ ہے استغفراللہ۔ وضو کی کوئی قید نہیں، مخصوص ایام میں پڑھا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، وضو کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، کسی خاص موقع پہ پڑھا جا سکتا ہے، مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، گھر کی جو رونقیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، ہر مشکل میں، پریشانی میں، رائی کے دانے کے برابر پریشانی ہو یا پہاڑ جتنی پریشانی ہو، ایک لفظ استغفراللہ آپ کو اس میں سے، مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیتا ہے۔ یہ اتنا شاندار، جامع اور پر اثر ذکر ہے استغفراللہ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں کون کون سے واقعات شامل ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں 7 وہ منتخب 7 واقعات میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو کہ جن کو سن کے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی اور آپ کو استغفراللہ پڑھنے کا مزید لطف آئے گا، اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ اور انٹرسٹ کے ساتھ آپ ذکر استغفراللہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں گے، موٹیویٹ ہو جائیں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ استغفراللہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو پہلا واقعہ ہے پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے ایک سسٹر کا۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں رب تعالیٰ نے بیٹیوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی برکتیں عطا فرما دی۔ ہم لوگ 6 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ رکشہ چلاتے ہیں۔ رکشہ کی آمدنی سے وہ صاحب اپنی 6 بیٹیاں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بیوی بھی ہیں، ان کے دیگر بھی جو ہوتے ہیں فیملی میں افراد، والدہ ہو سکتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ کل 12 افراد پہ مبنی ہمارا کنبہ، اور والد صاحب محض ایک رکشہ ڈرائیور۔ گھر میں جو آمدنی آتی تھی وہ تو میں اور کھینچا تانی کا شکار۔ دادی صاحبہ ایسے میں بستر علالت پہ جا پڑی، اب ان کا ڈاکٹر کا خرچہ، ہسپتال کا خرچہ، ڈرپوں کا خرچہ۔ تو کہتی ہے میں نے اور میری 2 سسٹرز نے مل کر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم روزانہ 21,000 مرتبہ تینوں پڑھیں گی استغفراللہ۔ آپ کی ویڈیوز دیکھیں، بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہم لوگ آپ کی ویڈیوز سے، اور اس کے اگلے ہی روز سے ہم نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ استغفراللہ کہتی ہیں کہ ہم دن میں کم از کم بھی 3 بہنیں مل کر 21,000 یعنی 7,000 فیکس پڑھا تو 21,000 بنا، تو 21,000 کی تعداد ہم مکمل کرتے تھے۔ ہفتہ گزرا، کوئی تغیر نہیں آیا، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 30 دن گزرے،
کہتی ہیں کہ اگلے مہینے کے، یعنی جو ان کو پڑھتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چلا، کہتی ہیں اگلے مہینے کی پہلی جمعرات تھی اور والد صاحب جو ہے وہ ہانپتے کانپتے عصر کے ٹائم پر گھر میں داخل ہوا۔ ہم نے کہا اس وقت تو یہ واپس نہیں آتے، تو آج اللہ خیر کرے کیا چیز ہو گئی ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا تھیلا ٹائپ ہوتا ہے، اتنا سا۔ کہتے ہیں کوئی میرے رکشے میں بیٹھا اور تھیلا میرے پاس بھول گیا، اب میں کیا کروں اس کا۔ اب جب انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اندر کیش کی فارم میں 17 لاکھ روپے اس میں بیگ میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے سے بیگ میں کیش کے فارم میں 17 لاکھ روپے، یعنی کہ وہ 17 گڈیاں تھی لاکھ والی، کسی نے بینک سے رقم نکالی ہوگی، وہ بیٹھا ہوگا رکشے میں آ کر، اور وہ رکشے کے جھٹکوں میں آپ کو پتہ ہے سامان ادھر ادھر ہو جاتا ہے انسان کا، اور اترتے ہوئے کہتے ہیں ان صاحب کا دھیان نہیں رہا۔ کہتے ہیں میں ان کی جگہ پر جا کر، کیونکہ بینک سے وہ صاحب نکلے 2 بجے ان کو رکشہ میں بیٹھ کر ان کو بولا کہ جی اس جگہ سے یہاں جگہ تک مجھے اتار دو، تو وہ اتر کے 2:30 بجے رکشے سے، 2:25 2:30 ایسے کہتے ہیں اتر گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی اور سواری بیٹھی، اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہ پیچھے کوئی بیگ پڑا ہوا ہے، یہ آگے رکھ لو۔ تو وہ حیرت میں کہ بھائی میرا تو بیگ نہیں ہے یہ۔ تو انہوں نے کیا کہا، پھر تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو اندر روپیوں کی جھلک نظر آئی، تو واپس اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اس سواری کو اتارا تھا۔ اب وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں اس سواری کا کہ وہ سواری کہاں سے آئی، کہاں چلی گئی، کون تھا۔ کہتے ہیں میں اب 2:30 سے لے کر اب یہ 5:30 بج رہے ہیں، میں عصر تک وہاں پر کھڑا رہا ہوں، اور اس کے بعد مجبوراً رکشہ میں وہاں سے گھمایا، اور اس دوران جو بھی سواری آتی تھی میں منع کرتا تھا کہ مجھے نہیں، مجھے اسی صاحب کا انتظار ہے جو یہ اپنا بیگ چھوڑ کر گئے ہیں۔ کہتی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، بہت زیادہ، میرے والد صاحب نے 2 سے 3 دن وہاں پر چکر بھی لگائے، بینک میں بھی جا کر اپنا نمبر لکھوا دیا کہ اگر کوئی صاحب آتے ہیں کہ میں نے آپ کے بینک کے باہر سے ان کو پک کیا تو ان کو یہ موبائل نمبر دیجیے گا کہ آپ کی کوئی چیز رہ گئی تھی وہ میرے پاس ہے۔ کہتی ہے وہ دن اور آج کا دن، وہ صاحب کون، کسی نے کوئی فون نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور اب ڈرتے ڈرتے والد صاحب نے 8-9 مہینے کے بعد جب امید ختم ہو گئی تو استغفر اللہ کہتی ہیں چل رہا تھا۔ اب 8-9 مہینے کے بعد ہم نے سے اس رقم میں سے اب کیا کریں، اس رقم کا تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کرنا شروع کی، اور رب تعالیٰ نے ان پیسوں سے اتنی برکت عطا فرمائی، تو کہتی ہیں کہ ودن 1 ایئر ہم وہاں سے 1.5 مرلے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ سے نکل کر وہاں سے ہم جو ہے اب 5 مرلے کے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور میرے والد صاحب کے پاس اب 1 نہیں 3 رکشے ہیں جو کہ انہوں نے کرائے پہ بھی چلانا شروع کر دیے ہیں۔ کہتی ہے ان صاحب کا روپیہ آج تک ہمارے گھر میں پڑا ہے، کیا پتہ کبھی نہ کبھی، ہاں ضرورت کے مطابق ہم نے استعمال ضرور کیا، لیکن وہ پیسے جیسے ہی والد صاحب کو دوبارہ سے فائدہ ہوا کاروبار میں اپنے رکشوں میں، تو واپس انہوں نے ان کی رقم پوری کر دی، اور وہ تھیلا آج بھی ہمارے گھر موجود ہے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، غیبی مخلوق آ کر آپ کو پیسے دے جاتی ہے دروازے پر، ذکر استغفر اللہ سے۔ دوسرا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی یعنی کہ سمجھ لیں کہ انسان کے یقین کی لیولیں ہیں نا، ساری چیزیں لیولوں کی ہیں۔ ایک صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے گھر میں جب سے ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں تو استغفر اللہ کا ایک سمجھ لیں کہ سیزن چل گیا ہمارے پاس۔ میری دادی اماں سے لے کر میری مسز تک سب کو گھر میں یہ تاکید تھی کہ استغفر اللہ، بچوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں استغفر اللہ کوئی بھی نہ چھوڑے۔ لیکن ہم نے اس کی ایک اپنی ترتیب بنائی تھی کہ ہر 11ویں دن ہم جو ہے نا جتنا بھی استغفار جمع ہوتا تھا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پوری امت کو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہوا کیا، دادی 85 ایئرس چل نہیں سکتی تھیں، ایک دن آیا خود ہی اٹھ کر کہنے لگیں کہ اب میں چلنا شروع کروں گی۔ لاکھ سمجھایا کہ گر جائیں گی لیکن چلنا شروع کر دیا دادی اماں نے۔ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 85 ماشاءاللہ ان کی ایج ہے اور یہ اتنا آسانی سے چل پھر لیں گی، کیونکہ ٹانگوں کے مسئلوں کی وجہ سے تو وہ بیڈ ریڈن ہو گئی تھی، بستر پر لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، چھوٹا بھائی جو کند ذہن تھا اس کی پڑھائی میں پوزیشنیں آنا شروع ہو گئیں، وہ ٹیچرز اس کے حیران کہ یار کیسے پاسبل ہے کہ یہ تو کانسٹنٹلی فیل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ پاس ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ والد صاحب اور والدہ کے جھگڑے انتہا پہ تھے، وہ جھگڑے ختم، آپس میں ایسے شیر و شکر ہو کر رہنے لگے کہ ہمیں بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اور بھی شدید طریقے سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کا فارن لینڈ میں نیو یارک میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
रोड पर तड़प रहे हैं, वो 9/11 वाले या जो भी उनके रेस्क्यू टीम हैं वो आकर उठा कर ले जाती हैं, उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों ने आखिरी दफ़ा घर भी फ़ोन कर दिया कि अगर कोई इनका अमेरिका में है तो आकर उनको देख ले, बीमारदारी कर ले, क्योंकि ये अब गए तो तब गए, क्योंकि सीरियस एक्सीडेंट, हेड इंजरीज हैं इनकी। कहती है हम लोग पाकिस्तान में और भाई साहब वहाँ पर। कहती है उस वक्त जो हमने रो रो कर गला फाड़ फाड़ कर जो अस्तगफुरुल्लाह पड़ा है तो मोहल्ले वाले जमा हो गए, क्या मसला आ गया, मुसीबत आ गई है। कहते हैं हमारा इस तरीके से मसला है। तो इनके साथ मोहल्ले वालों ने भी अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं तकरीबन 6 घंटे के बाद वहाँ से टेलीफोन आता है कि भाई की हालत ख़तरे से बाहर है। कहती है हम लोग समझ नहीं आए कि हम क्या करें, ऐसे ऐसे मौजूद। एक साहब ने अपना वाक़या भेजा है, कपड़े के ताजर हैं और सिंध के एक छोटे से शहर में कपड़ों का इधर से उधर यानी सस्ती मार्केट से कपड़े लाते हैं, महंगी मार्केट में लाकर या अपना कुछ मुनाफा रख कर वो बेच देते हैं। वो बताते हैं कि मैं सुजुकी भरवा के अपने थान जो कपड़े के हैं सुजुकी भरवा के मैं ला रहा था और बीच में रेलवे का फाटक आता है। अब इनकी वालदा को अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने की शुरू से आदत। कहते हैं कि वो जो आपकी अस्तगफुरुल्लाह की वीडियो आती है वो एक दफ़ा नहीं 10-10 दफ़ा देखती हैं और बावाज़ बुलंद चला कर देखती हैं कि आज क्या वाक़या आया है, अब कौन सा वाक़या आया है। तो फरमाते हैं कि जैसे ही हमारी सुजुकी उस फाटक से क्रॉस होने लगी तो उसका इंजन फेल हुआ या न जाने क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त तो फाटक खुला हुआ था। अब थोड़ी देर बाद फाटक बंद करने के लिए सीटियां बजना शुरू हो गई, क्योंकि पीछे से रेलगाड़ी चलती हुई आ रही थी। दूर से हमें भी धुआं दिखाई दे और गाड़ी है कि हटने का नाम नहीं ले रही। अब आप इमेजिन करें फाटक के बीच में सुजुकी बंद हो जाना और पूरी लदी फदी सुजुकी, क्योंकि एक्स्ट्रा माल डाला गया था सुजुकी में तो वो पुल नहीं हो सके ड्राइवर से। अब ये नीचे उतर के धक्का लगाने के लिए, जैसे ही ये नीचे उतरे धक्का लगाने के लिए तो इनकी पैर में खुद मोच आ गई। कहते हैं पत्थर पड़ा हुआ था, मेरा पैर पत्थर के ऊपर पड़ा तो यूं पैर हो गया। तो कहते हैं मेरी तो हड्डी गई वहाँ की पैर की। बहरहाल फाटक वाले लोग आए, दीगर लोग आए कि यार हटाओ उसे, हटाओ, अब तो मालगाड़ी आ रही है, टकरा जाएगी, तुम्हारी तो एक वो भी नहीं बचेगी, समझ गए, झलकी भी नहीं बचेगी, तिनका भी नहीं बचेगा, इतना तेज़ रफ्तार हो इंजन जाहिर है, इतना वो लोडेड इंजन आ रहा है बोगियों को घसीटता हुआ। तो बीच में सुजुकी खड़ी हुई है। कहते हैं कि अचानक मेरी नज़रों के सामने माँ का चेहरा आ जाता है, जैसे माँ मेरी उस वक्त मुझे कुछ कहना चाहती है। और माँ का जैसे ही चेहरा आया तो उनको देखकर तो मुझे एक ही नाम याद आता है, एक ही लफ्ज़ याद आता है, वो है अस्तगफुरुल्लाह। कहते हैं मैंने और ड्राइवर ने और जो उनका क्लीनर था, हम तीनों ने जोर जोर से तो ऐसा मौजूदा हुआ कि हमने कोई 18 से 19 मरतबा सेल्फ में चाबी घुमाई थी, लेकिन सेल्फ काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली होता है सेल्फ इग्निशन का उसका है, लेकिन सेल्फ बोलते हैं उसको ऑटोमोबाइल। तो कहते हैं वो सेल्फ खुद ब खुद चल पड़ा और एक उसने झटका दिया एक्सीलेटर पर और यूं सुजुकी आगे निकल कर भागी है, जैसे जंजीरें तोड़ कर भागी। और ये वही गाड़ी है जो सुरकने का नाम नहीं ले रही थी। और उसके एग्जैक्ट 45 सेकेंड्स के बाद वहाँ से ट्रेन क्रॉस। कहते वो 45 सेकंड अगर सेल्फ नहीं ऑन होता और हमारी चाबी नहीं घूमती तो यकीन कीजिए हम तो उतर के भाग जाते, चले जान बचा लेते, लेकिन मेरा जो ये लाखों का मैं माल लाया था ना सर, नीलाम हो जाता मैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा उधारी का माल था। ज़ाहिर है दुकानदार उधार का माल लाते। तो इस तरह से अस्तगफुरुल्लाह की देखिए कैसे एमरजेंसी में मामलात अब मुझे मिलना शुरू हो गए कि हमने एमरजेंसी में अस्तगफुरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, अचानक से काम हो गया। चौथा वाक़या ऐसा ही एमरजेंसी का वाक़या है कि जहाँ पर एक घराना जिसको 2 वक्त की रोटी भी खाना नसीब नहीं थी, यानी जो मोहल्ले के लोग उनको घर में खाना दे जाते थे क्योंकि कमाने वाला कोई भी नहीं था उन खातून के घर में। बच्चा था बहुत ही छोटा और उनकी वालदा और वो 2 लोग, और तलाक शौहर ने दे दी रुपया पैसा ना होने की वजह से, कोई मर्द घर ना होने की वजह से। और ये मसला पाकिस्तान के मुआशरे में बेइंतहा बढ़ता चला जा रहा है कि जो भी ख़वातीन अकेली रहती हैं मुआशरे वाले उनको धुतकारते हैं कि ये तो बदचलन है, ये तो आवारा है, ये तो फाहिशा है, ये तो इस तरीके से है, कमज़ोर है किरदार की, इन गलत लोगों का। यानी एक मोहल्ले में समझ लें कि लोग जीना आपका हराम कर देते हैं इस मुआशरे में। अगर आप अकेले हैं, मर्द का सहारा नहीं है, खातून है, ख़वातीन हैं, 2 बच्चियां हैं, अम्मियां हैं, रह रहे हैं अकेले, ज़िंदा तो उन्होंने भी रहना है ना। तो हम लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस तरह किसी को ताना देते हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कभी किसी को ताना तशना या इस तरह की बात, किसी का मजाक नहीं उड़ाइएगा। कहते हैं हमें आते जाते हुए मोहल्ले वाले जो है वो ताना देते थे, इनके घर में तो कोई नहीं रहता, पता नहीं क्या काम करती हैं, 2 नंबर औरतें हैं, क्या है।
یہ باتیں سن سن کر میرا دل کوٹتا تھا، میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں گڑ جاؤں، کیونکہ میں تو پرائمری ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھا کر گھر آتی ہوں، والدہ کو دیکھتی ہوں، اپنے بچے کو دیکھتی ہوں، شام کو پھر ٹیوشن والے بچے آ جاتے ہیں، اس طرح میرا شب و روز گزرتا ہے۔ تو کہتی ہیں ایسے میں استغفر اللہ کے ویڈیو پر نظر پڑتی ہے اور آپ جو واقعات بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی شروع کر لیا، مجھے پتا تھا ہوگا تو کچھ بھی نہیں، باقی وظائف کی طرح یہ بھی میں پڑھتی رہوں گی۔ امی کو بھی تاکید کی، اور جو ساتھ چھوٹا بچہ تھا 5 سال کا ان کا، کہتی ہیں اس کو بھی میں نے ایک تصویر پکڑا دی کہ تم بھی یہ پڑھو۔ کہتے ہیں وہ پورے دن میں بیچارہ 1200 دفعہ پڑھ لیتا تھا، چھوٹا چھوٹا رک رک کے 1200 دفعہ وہ پڑھ لیتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک کیا ہوا کہ میرے پاس ایک بچی آتی ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، رب تعالیٰ کیسے اب نظام بناتا ہے، وہ بچی، اس بچی کو والدہ نہیں اور ان کے بیٹے کے پاس والد نہیں، تو کہتی ہے کہ اس بچی کی کاؤنسلنگ کے لیے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ان کے والد بھی تشریف لائے، تو ان کے والد سے ملاقات ہوئی، ان کے والد نے بچی کے بارے میں بہت ہی ٹرامیٹک اسٹوری بتائی، جو کہ خیر یہاں بتانے کے قابل نہیں ہے، کہ یہ بچی انہوں نے کیسے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ سروائیو کر گئے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر وہ صاحب جب آتے ہیں ان کے پاس، ان سے ملنے اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں، وہ تو اپنی بیٹی ان کو ٹیوشن پہ لگا دیتے ہیں کہ جی میں آپ کو باقیوں سے 3 گنا زیادہ معاوضہ دوں گا، آپ میری بچی کو پڑھا لیجئے۔ ان خاتون کو کہنے لگے، کہتی ہیں 3 گنا معاوضہ سن کر تو میرے تو ہوش اڑ گئے، ہمارے پاس تو 2 وقت کھانے کی روٹی پراپر نہیں اور پہننے کو پراپر کپڑا نہیں۔ میری ٹیچریں بھی مذاق اڑاتی تھیں کہ بھائی تمہارے پاس تو 3 ہی جوڑے ہیں ٹوٹل، بدل بدل کر تم پہنتی ہو 3 جوڑے۔ تو کہتی ہیں اس وجہ سے میں نے عبایا پہننا شروع کر دیا کہ اندر کیا پہنا ہے کسی کو پتہ نہ لگے، عبایا۔ اتنا کہتی ہے میرا عبایا کا عادت نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ان صاحب نے تھوڑے دن میں میری امی اور میرے اخلاق سے متاثر ہو کر میرے گھر اپنی والدہ کو بھیجا اور شادی کا پیغام بھیجا۔ کہتی ہیں وہ دن اور آج کا دن ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور استغفر اللہ نے میرا اجڑا ہوا گھر، معاشرے کے تانے، لوگوں کی مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں ایسی ختم کر دیں، ایسی ختم کر دیں، اور جب میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں سمجھ لیں کوئی نہ کوئی معجزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں، زندگیوں کو سیٹ کر دیتا ہے استغفر اللہ۔ اگلا واقعہ جو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ سینٹیمنٹل واقعہ ہے۔ میں نے اس کو، کیونکہ جو میرے پاس واقعات آتے رہتے ہیں تو ان کو میں ان کے ویلیو کے حساب سے، آپ کی انٹرسٹ کے حساب سے شارٹ لسٹ کرتا رہتا ہوں۔ اگلے واقعے میں جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، مختلف ہے۔ پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، سینٹرل جیل میں قیدی قید ہے، بے گناہ قیدی ہے، کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہے۔ وکیلوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے پیسے ٹھگے، جو بھی کیا، لیکن آخر میں یوں ہوا کہ بچے کو بچا نہ سکے، اور لاسٹ سٹیج کے طور پر اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے۔ اب ان کے گھر میں 34 افراد ہیں، ننیال ددیال ملا کر۔ تو کہتے ہیں کہ آخری اپیل جا رہی تھی، ہم نے سوچا کہ 34 افراد، 33 افراد، 30 افراد مل کر، ہم نے سنا تھا کہ اگر پڑھیں استغفر اللہ اور اتنی کوانٹٹی میں پڑھیں تو کام حل ہو جاتا ہے۔ بچے کی بچنے کی کوئی امید نہیں۔ آخری ملاقات کی کال آنے والی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے استغفر اللہ شروع کیا پورے گھر نے۔ رات کو ہم چھت پر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر، سردیوں کے دن ہوتے تھے، وہاں پر آگ جلا کر ہم بیٹھ جاتے تھے، 33-34 افراد، چائے کا دور چلتا رہتا تھا، اور سب لوگ سب جھکائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہے کہ مکھیوں کی جیسے بھن بھناہٹ ہوتی ہے اس طریقے سے ذکر کا آواز گونجتا تھا۔ تو چھت سے یہ ذکر کر کے نیچے اتر رہے تھے، ان کا بیٹا تھا جن کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر سے جب ہم نیچے اتر رہے ہیں، رات کے 3 سے 4 بجے کا ٹائم تھا، ایک بابا جی نمودار ہوتے ہیں سیڑھیوں پر۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مین گیٹ بند ہے، وہاں پر سارا نظام سیف ہے، اوکے ہے، آنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ کس کے ساتھ آئے ہیں اور اس وقت کہاں؟ تو نظر اٹھا کر کہنے لگے کہ استغفر اللہ پڑھے ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں جی استغفر اللہ پڑھے، آپ نے پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں بھی پڑھوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بابا جی آئے ہیں اور محفل ختم نہیں کرتے، اب آگے پڑھتے ہیں، کیا پتہ ان کی دعا سے بچہ چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم ان کو لے کر اوپر آئے چھت پر استغفر اللہ پڑھوانے کے لیے، اتنی ان کی سفید داڑھی اور گول ان کا سر، اور انہوں نے 2 کپڑے یعنی 2 چادریں صرف لپیٹی ہوئی تھی، ایک اوپر جیسے احرام آپ پہنتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہم کہ یہ وائٹ احرام پوش رات کو 3:30 بجے کہاں سے آ گئے؟ کہ تھوڑی دیر آ کر وہ وہاں پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ استغفر اللہ کو اب اور تیزی سے پڑھو۔ تو ویسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح استغفر اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے ہیں صبح 9 بجے تک پڑھو،
کیا صبح 9 بجے تک پڑھیں؟ ہلے بھی نہیں. کہتے ہیں ہلو بھی نہیں, صرف فجر کا وقفہ کرنا. کہتے ہیں ہم جتنے بھی گھر والے تھے صبح 9 بجے تک چھت پر بیٹھ کر پڑھتے رہے. 9-10 بجے جب کورٹس کھلتی ہیں اس وقت ان کے وکیل کا فون آتا ہے ان کے پاس کہ کورٹ ہیز ایکسیپٹڈ یور پلی, اور بچے کا جو پھانسی کی سزا تھی عمر قید میں تبدیل کر دی جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا جی کو ہم نے ناشتہ کرایا, سارا کچھ کرایا, بولیں چلیں اب ہم آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں جائیں گے. ناشتہ کر کے جو ہی گھر سے باہر نکلے موٹر گاڑی میں بٹھانے کے لیے تو کہنے لگے برابر میں دکان ہے, میں یہاں سے مجھے کچھ لینا ہے, میں لے کر آتا ہوں. برابر میں 1 قدم کے فاصلے وہ دکان سے اتر کر اس گاڑی سے اتر کر اس دکان پر گئے, اور اس کے بعد نظر ہی نہیں تھے, کہاں سے آئے, کہاں چلے گئے. بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن نہیں ملے. وہ بابا جی جو ان کے گھر پر آئے تھے رات کو استغفر اللہ پڑھوا کر گئے. کہتے اتنا بڑا معجزہ جو ہوا ہے, اور بعد میں تو ان کا سیٹلمنٹ ہو گیا, بچہ ان کا بعد میں باہر آ گیا. 1-2 سال کے بعد جب ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوا تو بچہ ان کا باہر آ گیا. تو استغفر اللہ کہ نہ سمجھ میں آنے والے معجزات ہیں. استغفر اللہ کیونکہ گناہوں کو دھو دیتا ہے, اجلا کر دیتا ہے, سفید کر دیتا ہے, قلب کے اوپر سے سیاہی ہٹا دیتا ہے, مٹی ہٹا دیتا ہے, دھواں ہٹا دیتا ہے, دھند ہٹا دیتا ہے, کدورت نکال دیتا ہے, حسد نکال دیتا ہے, کینہ نکال دیتا ہے, بغض نکال دیتا ہے, آگ نکال دیتا ہے, آپ کی نیگیٹیوٹی نکال دیتا ہے. استغفر اللہ کا ایک اور معجزہ کہ ٹرائلز ہو رہے تھے, نیشنل ایک ایونٹ پاکستان میں منعقد ہوتا ہے, پاکستان نیشنل اسپورٹس کا کوئی ایسا فیسٹیول ہے یا ایونٹ ہے, وہ سالانہ بیسس پر منعقد ہوتا ہے. پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے لڑکی ایتھلیٹکس میں پرفارم کرنے کے لیے بے چین ہے. اس کی والدہ اس کے گھر والوں نے لاکھ سمجھانے کے باوجود کہ بھائی تم لاہور میں نہیں رہتی ہو, کیونکہ آج کل پاکستان میں پنجاب شاید لاہور کو ہی کہتے ہیں کیونکہ ساری ترقی ہر چیز تو صرف وہاں پر ہے. تو کہتی ہے لاہور میں مقابلہ ہو رہا تھا کہ ہم اتنے چھوٹے سے پنڈ میں رہتے ہیں, لاہور سے تقریباً 350 کلومیٹر دور, تو نہ پہنچانے کا بچی کو ذریعہ, نہ وہاں پر کسی کو ہم جانیں. ہاں اسکول کا جو پی ٹی ٹیچر تھا اس نے البتہ ہمارے کو ڈویژنل لیول کے اوپر ایک ریکمنڈیشن ضرور لیٹر بنا کے دیا تھا کہ ہمارے اسکول کی طرف سے یہ لڑکی ان مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کرے گی, لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں, کچھ بھی نہیں. کہتے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ استغفر اللہ کہاں کہاں پر آ کر ہیلپ کرتا ہے, اور آپ کے لیے کس قدر دعائیں ہیں, کیا کیا میں دعائیں آپ کو دوں, میرے لیے لکھ رہی تھیں, اور کس طرح سے میں آپ کو دعائیں دوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کہتے ہیں ایونٹ سے 7 دن پہلے نہ ہمارے پاس رقم, نہ ہمارے پاس کپڑے, نہ ہمارے پاس کوئی ساتھی سنگی جو ساتھ لے جائیں کہ بھائی بچی جا رہی ہے وہاں کھیلنے کے لیے, اس کا ایونٹ ہے اسپورٹس کا. تو کہتی ہیں استغفر اللہ کی ویڈیو پر نظر پڑتی ہے, تو میری بیٹی کہتی ہے کہ امی استغفر اللہ پڑھ کے دیکھتے ہیں نا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کہتی ہے ٹھیک ہے پڑھنا شروع کرو. ہم نے کہتی ہے 7 دن لگاتار 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. تو اچانک سے ان کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ان کو بلواتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پاس کسی کمپنی کی یہاں پر فیکٹری ہے ان کے گاؤں کے پاس, ان لوگوں کا ایک وفد آیا تھا کہ ہم آپ کے اسکول کے کچھ بچوں کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, ایجوکیشن میں بھی, اسپورٹس میں بھی, کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی. تو میں نے آپ کی بچی کا نام لکھوا دیا ہے. اب ان صاحب نے ان سے رابطہ کیا, نہ صرف وہ ان کو اپنی گاڑی اور ڈرائیور دیا لاہور جانے کے لیے, وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایونٹ میں, بلکہ زاد راہ یعنی خرچہ بھی دیا, اور اپنا جو ان صاحب کا وہاں پر کوئی گھر تھا یا فیملی تھی تو ان کا ان کو پتہ دے کر بھیجا کہ رہنے بورڈنگ اینڈ لاجنگ ول بی فری آف کاسٹ ایٹ دس پلیس, ساتھ میں خرچہ بھی ہے, ساتھ میں گاڑی بھی ہے, جاؤ بیٹا کھیل کر آ جاؤ. یہ بچی جب لاہور پہنچتی ہے تو لاہور کی لڑکیوں سے ان کا کیا مقابلہ ہے, تو گاؤں سے آئی ہیں. لیکن کہتی ہے جو میری پرفارمنس تھی میں نے 2nd پوزیشن سیکیور کی, اور لوگ حیران کہ اتنے چھوٹے سے علاقے سے آئی ہوئی لڑکی کس طرح سے یہ ایونٹ نہ صرف جیتتی ہے بلکہ 2nd پوزیشن بھی سیکیور کر کے آتی ہے. کہتے میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو جب لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ آپ کے اسکول کی 2nd پوزیشن آئی ہے, وہ خود وہاں سے چل پڑے, اور 5-6 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد آ کر وہاں پر انہوں نے آ کر مجھے کانگریٹ کیا, میرے کو پھول لے کر آئے, اور سر نے جو ہے میری اتنی زیادہ تعریف کی. کہتی ہے میں یقین نہیں کر سکتی کہ استغفر اللہ ایسے طریقوں سے بھی اثر کرتا ہے. تو بے شک استغفر اللہ بہت سارے طریقوں سے اثر کرتا ہے. استغفر اللہ ہر وہ جگہ جہاں پر کمی موجود ہے وہاں پر گیپ کو فل کر دیتا ہے. استغفر اللہ ایسی رونقیں عطا فرماتا ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی نعمتیں کھلاتا ہے. نہ ہونے والے کام اور نامکمل کام استغفر اللہ مکمل کرواتا ہے. تو استغفر اللہ کی مزید معجزات آپ سے میں شیئر کرتا رہوں گا.
اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے.